ایک دم مکمل تھے. نہ ہمیں عبادت کرنی آتی ہے اور نہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی آتی ہے. دعا کے حوالے سے آپ قرآن مقدس کو مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو اللہ پاک نے سینکڑوں جگہ پہ اپنے انبیاء کرام کو دعا مانگنے کے سلیقے، طریقے اور اس کے الفاظ اللہ پاک نے بتایا ہے. اور اپنے خاص بندے جس کو ہم لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کہتے ہیں، اللہ نے ان کو دعا فرمائی ہے. کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا اور دعا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا پروردگار کے پیارے رسول، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نے انبیاء کرام کے حوالے سے سنا ہے، آپ یہی بتاتے ہیں کہ ہر نبی کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرے. تو کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے رب سے بات نہیں کر سکتے؟ کس کی خواہش نہیں ہوتی ہے؟ ارے ہم تو جس دور میں رہتے ہیں، ہم اپنے سے بڑوں سے بات کرنا اپنی زندگی کی میراث سمجھتے ہیں. اگر ہمارے معاشرے میں جو اسلامی ماحول میں پرورش پاتے ہیں، اگر ہندوستان کے بڑے مفتی سے بات ہو گئی تو اس کو وہ شیئر کرتا ہے، فیس بک پہ ڈال دیا، واٹس ایپ پہ ڈال دیا، ٹویٹر پہ ڈال دے گا، کہیں بھی ڈال دے گا اور کہے گا میں نے فلانا حضرت سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ایک دنیا دار آدمی اگر ایم ایل اے سے بات کر لے، فوٹو بھی کھینچے گا، اس کا کال ریکارڈنگ ہے تو کال ریکارڈنگ ڈال دے گا، سامنے بات کیا ہے تو اس کا ویڈیو بنائے گا، فیس بک پہ ڈال دے گا، دنیا کو بتائے گا میں نے ایم ایل اے سے بات کیا، میں نے ایم پی سے بات کیا، میں نے مکھیہ منتری سے بات کر لی، میں نے پردھان منتری سے بات کر لیا. کیونکہ یہ ایک انسانی ذہنی طلب ہے. انسان اپنی فطری تقاضوں کی بنیاد پر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے اپنا رابطہ قائم کرے، اپنا جو ہے رشتہ جوڑے. انسانی فطرت ہے. تو جب دنیا میں کسی دنیا دار سے گفتگو کرنے کے بعد کوئی بندہ اتنا اپنے آپ کو فخر سے جو ہے لبریز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ اور اپنے آپ کو بڑا رتبہ والا سمجھتا ہے، تو آپ اس بندے کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ اس کی عظمت اور برتری کا کوئی حساب ہی لگا سکتے نہیں لگا سکتے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن انبیاء کرام کو اللہ پاک نے خود ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اس میں اکثر انبیاء کرام پائے رکھتے ہیں، ورنہ بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے ہم کلام ہوا. اللہ نے وحی کے ذریعے سے جو ہے انہیں پیغامات دیے. جبریل علیہ السلام ان کے پاس پیغامات لاتے رہے. کچھ انبیاء و مرسلین ایسے ہیں جن سے اللہ نے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا اپنے انبیاء کرام کو، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا. اسی طرح اور بہت سارے انبیاء کرام ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کی، اللہ سے گفتگو کی. تو آپ اگر غلام رسول
اپنے دل میں یہ آرزو رکھے، اپنے دل میں یہ تمنا رکھے اور نبی کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے رب سے کیا ہم کلام نہیں ہو سکتے؟ ہم اپنے رب سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے رب سے بات چیت نہیں کر سکتے؟ تو یہ تو در رسول ہے، یہاں اس کو کبھی مایوس تھوڑے بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں کر سکتے؟ رب قدیر تو اپنے بندوں سے بات کرنے کا ہمیشہ اس کی رحمت انتظار کرتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کلام کرے، مجھ سے بات کرے، میں اس سے گفتگو کروں۔ تو یا رسول اللہ اس کے ذریعے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب تمہیں اپنے رب سے گفتگو کرنی ہو، بات کرنی ہو، ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرنا ہو تو نماز پڑھا کرو، اللہ تم سے بات کرے گا، دعا کیا کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمایا کرے گا۔ یہ اتنا عظیم تحفہ اللہ پاک نے اپنے رسول کے صدقے میں اپنی امت کو عطا فرمایا۔ اب ذرا سوچ کے دیکھو کہ جو بندے پانچوں وقت مسجدوں میں جا کر کے اپنے رب سے بات کرتے ہیں، جو بندے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی مخلص دل کے ساتھ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے یعنی دعا کرتا ہے تو پھر فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم نے آمین کہا تو میں نے میرے بندے کی دعا قبول فرما دی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنے حسین مواقع ہم کو عطا فرمائے اپنے سے گفتگو کرنے کے لیے، ورنہ ہزاروں دنیا کے اندر مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی اپنے طور طریقے اپناتے ہیں اپنے معبودان باطل کو کچھ رکھنے کے لیے، مگر جو پاکیزہ طریقہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو عطا فرمایا وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ جہاں کسی طرح کی بھی کوئی شرک کی گنجائش نہیں، کوئی شائبہ نہیں، اور جو آج فطری تقاضوں کی بنیاد پر جو ہمارا مشن ہونا چاہیے تھا، ہمارا معمول ہونا چاہیے تھا، ہمارا ماحول ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں اس بات کو ڈالا ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، اپنے بڑوں سے وہ رابطہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بڑوں سے وہ اپنے تعلق کو قائم رکھنا چاہتا ہے، مگر ہم اس دنیا میں اس طرح سے غرق ہو گئے، اس طرح سے ڈوب گئے کہ ہم نے دنیا داروں سے گفتگو کرنا اپنی فطری تقاضا کو سمجھ لیا، مگر جو فطرت جس پروردگار نے عطا فرمائی تھی، جس کے ساتھ سب سے زیادہ آسان طریقے سے گفتگو کی جا سکتی ہے، ملاقات کی جا سکتی ہے، ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ارے آپ کسی دنیا کے ایم ایل اے ایم پی سے اگر آپ گفتگو کرنا چاہو گے تو آپ کو ان سے جو ہے اجازت لینی پڑے گی، ان کے پی اے فون اٹھائے گا، پی اے اجازت دے گا تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اگر منسٹر ٹائم دے گا تو ٹائم کے حساب سے آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی، مگر میرا پروردگار، آپ کا پروردگار ہم پر کتنا مہربان اور کرم فرما ہے، اس نے کوئی پی اے نہیں رکھا، اس نے کوئی کیا ہے بیچ میں بچولیا نہیں رکھا، بلکہ فرمایا بندہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا، تو ربنا کہے گا میں عبدنا کہتا ہوا نظر آؤں گا۔ بیچ میں کسی کی ضرورت نہیں، اتنا پاکیزہ سلیقہ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں ہم کو عطا فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا، عبادت اور ساتھ میں دعا، جس دعا کو آج ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا، جس دعا کی اہمیت کو ہم نے اپنی ذہنی اعتبار سے بالکل ختم کر دیا، جس دعا کی
افادیت کو ہم نے لا علم کی بنیاد پر ظاہر کر دیا۔ آپ تاریخ اٹھائیں اور خصوصاً تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، اس کے علاوہ آپ انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو اللہ پاک نے ہر ایک نبی کو دعا کا سلیقہ بتایا اور دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس خاک گیتی پر تشریف لائے تو آپ اپنے خطائے اجتہادی کی بنیاد پر 300 سال تک بعض نے کہا 500 سال تک، بعض نے کہا 200 سال تک آپ روتے رہے، اور روتے روتے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رونا اتنا رویا کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ، پھر میں نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرا رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو معاف نہ کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں رہوں گا۔ اللہ تو ہمارے گناہ کو، ہمارے خطا کو معاف فرما۔ جب آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے دعا قبول بھی فرمائی اور تاج نبوت بھی عطا فرما دیا۔ ہر نبی کو اللہ نے دعا سکھائی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی توبہ قبول ہوئی جب انہوں نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو آپ نے دعا کی، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو پھول میں تبدیل فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا کی۔ اللہ نے 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کر دیا۔ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کی تو اللہ پاک نے اس دعا کا اثر ابراہیم کو ایسا عطا فرمایا کہ آپ کی نسل میں غالباً 40,000 سے زیادہ انبیاء و رسول کی جماعت کو پیدا فرمایا، اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی، اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا۔ حضرت ادریس نے دعا کی، اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا۔ حضرت یحییٰ و زکریا نے دعا کی۔ آپ تاریخ مطالعہ کریں، قرآن کھول کر کے دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، 90 سال یا 80 سال کی عمر ہو چکی تھی، کوئی اولاد نہیں۔ اللہ کس کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد بن جائے، اس کے آنگن میں کوئی کھلکھلاتا ہوا پھول مسکرائے، کوئی یہ کس کی آرزو نہیں ہوتی ہے کہ اس کا کوئی پاپا ابا کہنے والا جو ہے کوئی اس طرح کی صدا لگائے میرے آنگن میں۔ ہر ایک کی آرزو اور تمنا یہی ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے اولاد نصیب نہیں ہوئی، اتنی عمر ہو گئی، آپ کی اہلیہ کی بھی کافی عمر ہو گئی۔ اس طرح سے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے آس لگائے رہے، مگر جب حضرت مریم کو آپ نے محراب بیت المقدس میں دیکھا کہ حضرت مریم جن کا دروازہ ہم نے باہر سے لگا دیا تھا، کیونکہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، جن کی ماں نے ان کی بیٹی یعنی حضرت مریم کو کیا بولتے بیت المقدس کی خدمت پر مامور کر دیا تھا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بیت المقدس کی محراب میں رہتی، اللہ کی عبادت کرتی، دن پر روزہ رکھتی، چنانچہ آپ کے ماموں تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا جو ہے کہیں باہر جانا تھا، باہر تشریف لے گئے تو آپ نے باہر سے کنڈی لگا دی، کیونکہ بیٹی تھی نا، بھانجی تھی نا، اسی لیے احتیاط ضروری تھا۔ محراب کعبہ کی کنڈی لگا دی، اور جب شام کا وقت ہوا، افطار کا ٹائم ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دروازے کی کنڈی کھولا، اور کھولنے کے بعد جب اندر تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت مریم کے دسترخوان پہ انگور رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے
حضرت زکریا نے پوچھا بیٹی مریم یہ تجھے کہاں سے نصیب ہوئے؟ تو اس نے کہا پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! کہا وہ کیسے؟ کہا میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ تب حضرت زکریا نے کہا بیٹی تھوڑی دیر کے لیے مصلی مجھے عطا کر دے۔ بیٹی مصلی سے ہٹ جاتی ہے، بھانجی مصلی سے ہٹ جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں پروردگارا بے موسم کے اگر تم میری بھانجی مریم کو انگور عطا فرما سکتا ہے تو اس عمر میں زکریا کو باپ بھی بنا سکتا ہے۔ اتنی دعا کرنی تھی۔ اللہ نے کہا جبریل سدرۃ المنتہا چھوڑ اور میرے زکریا کو جا کے پیغام دے کہ میں نے انہیں صالح کی حیثیت سے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ گویا یہ دعا ہی کا اثر تھا جو پروردگار نے حضرت صالح کو حضرت زکریا کے کیا بولتے ہیں نسب مبارک سے عطا فرمایا۔ دعا قبول ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کافی دن کے بعد یحییٰ علیہ السلام کافی دن کے بعد پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بات کی اہمیت معلوم ہوئی کہ جب کوئی بندہ چاہے عمر کی کسی بھی پیڑھی پہ ہو، کسی بھی سیڑھی پہ ہو، کسی بھی زینے پہ ہو، اگر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا رب اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دعا قبول تو ہو جاتی ہے مگر اس کے ثمرات، اس کے اثرات ظاہر ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی وہ ہاتھ نیچے بھی نہیں کرتا ہے کہ اللہ اس کے اثر بھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ آج ہم نے دعا کی اہمیت کو فراموش کر دیا، ہم نے دعا کی اہمیت کو بھلا دیا۔ آپ جتنی بھی اپنے انبیاء و مرسلین کی آپ تاریخیں اٹھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنی امت کے لیے، کہا مولا ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے۔ اللہ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا، کھانا تھا جنتی کھانا، جنتی سالن، ان کی امت نے کھایا تو کیا پتا چلا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ دسترخوان نازل فرما سکتا ہے تو کیا اللہ پاک نے امت محمدیہ کو محروم رکھا؟ نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سینکڑوں اولیاء، سینکڑوں صحابہ، سینکڑوں تابعین کی دعا میں آپ کو ایسا اثر دکھے گا کہ انہوں نے جب بھی رب سے جو کچھ مانگا اللہ نے فوراً عطا فرمایا۔ آج امت مسلمہ رب سے ہم کلام ہونے کا یہ جو بہترین ذریعہ ہے اس کو بھلا چکا ہے، اسے فراموش کر چکا ہے۔ آج ہم جا کر کے کہتے ہیں مولانا دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، حضرت دعا کرنا، فلانا دعا کرنا۔ یقیناً اسلام نے اس بات کی اجازت کی ہے، آپ اپنے بزرگوں سے دعا کرا سکتے ہیں، اپنے مقربین سے دعا کرا سکتے ہیں، اپنے علماء سے دعا کرا سکتے ہیں، اپنے پیروں سے دعا کرا سکتے ہیں، مگر یہ تو سب ذرائع ہیں۔ پروردگار تو وہ سب کا ہے، رب تو وہ سب کا ہے، مالک تو وہ سب کا ہے، خالق تو وہ سب کا ہے۔ ارے جب آپ دوسرے سے دعا کرنے کہتے ہیں ضرور کہیے، مگر کبھی کبھی خود بھی اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا کیجیے اور کہا کیجیے مولا میری قسمت میں ہے جو تو بھی وہ بھی عطا کر دے اور جو نہیں ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ میری قسمت میں اگر بری ہے مولا تو اس کو تو بھلی کر دے، میری قسمت میں اگر گناہ ہے تو مولا نیکی میں تبدیل کر دے، میری قسمت میں اگر روزی کم ہے تو اللہ تو اضافہ فرما دے۔ ارے بندہ تو مانگ کے تو دیکھ، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کے مقدر کو اللہ پاک نے جو ہے لوح محفوظ پر رقم دراز کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، مگر اگر وہی انسان، وہی بندہ خدا، وہی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اس لکھے
ہوئے کو بدلنا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے. اگر اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ اپنے لکھے ہوئے کو تبدیل فرما دیتا ہے. یہ آج ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. ہم اپنی قسمت کا رونا روتے, اپنے مقدر کا رونا روتے بھی نہیں روتے. میں نے آپ کو پچھلے یا دوسرے جمعہ بھی بتایا تھا, تیسرے جمعہ آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کی مقدروں کو تبدیل فرماتا ہے. جب وہ انسان اللہ کا مقبول بن جاتا ہے, جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے, تو پھر اللہ, کیونکہ یہ کیا بولتے ہیں علامہ اقبال نے کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا جو ہو قدم دے, یہ تو پھر تمہارے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عبادت کے ساتھ ساتھ دعا سے بہت قریب کر دیا. دعا سے بہت قریب, اتنی قریب کہ انبیاء و مرسلین تو دعا کرتے رہے. خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے وقت اگر خالی عبادت کے بعد خالی وقت رہتا تو آپ امت کے درمیان تبلیغ فرمایا کرتے تھے اور پھر وہاں بھی دعا کرتے تھے. مصطفیٰ تنہائی میں ہوتے تھے تب بھی دعا کیا کرتے تھے, مجلس میں ہوتے تھے اور تب بھی دعائیں کیا کرتے تھے. اور پھر ایک حدیث میں مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے غلاموں, اے میرے کلمہ پڑھنے والوں, اے میرے رب کو ماننے والوں, اے میرے رب کو خالق سمجھنے والوں, اگر تم عبادت کرتے ہو یعنی تم نے نماز پڑھ لی, تم نے روزہ رکھ لیا, تم نے سجدہ کر لیا, تم نے صدقہ دے دیا, تم نے خیرات کر دی, تم نے اور کوئی اچھا کام کر دیا, تو اس کے بعد تم نے کسی پر احسان کر دیا, تو ایسے ہی خالی کر کے چپ مت بیٹھا کرو. نماز پڑھ لی ہے تو اب نماز کے بعد دعا کیا کرو. یا رسول اللہ دعا سے کیا حاصل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم نے نماز کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ تیرا رب راضی ہو جائے. اللہ اللہ, جب تیرا رب راضی ہوگا, تم نے کہا الحمدللہ, اللہ نے کہا میں نے قبول کیا, تم نے کہا رب العالمین, اللہ نے کہا میں نے قبول کیا, تم نے کہا رحمان الرحیم, اللہ نے کہا میں نے قبول کیا, تم نے رکوع کیا, اللہ نے کہا میں نے قبول کیا, تم نے سجدہ کیا, اللہ نے کہا میں نے قبول کیا, تم نے اور دعا کیا پڑھتے سلام پھیرے تو اللہ نے کہا میں نے قبول کیا. اب جو رب نے کہا سب تم نے کیا, اب تم بھی تو کہو تاکہ رب تمہیں کرتا ہوا دکھائے. تم بھی تو کچھ کہو. جو رب نے کہا رکوع کر رکوع کیا, سجدہ کر سجدہ کیا, دعا کیا بولتے قیام کر قیام کیا, سورت پر سورت پڑھا, تسبیح پر تسبیح پڑھا. رب نے کہا تم نے کیا, اب دعا کرو جو تم کہو کہ وہ رب کرتا ہوا نظر آئے. اس لیے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو تعلیم دی, فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. مغز, یہ دعا عبادت کا مغز ہے. مغز کس کو کہتے ہیں؟ بھیجا کو بھیجا. بھیجا تو بڑی بات ہے, بھیجے کی ایک نس باریک, بھیجے میں بہت باریک نسیں ہوتی ہیں, کتنے باریک نسیں ہوتی ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. بھیجا کے آپ نے کبھی بھیجا نہیں خریدا تو کل میرے کہنے پہ خرید لینا. جب جانوروں کے بھیجے میں اتنی نسیں ہیں تو انسان کے بھیجے میں جو جانوروں سے لاکھ گنا درجہ بہتر ہے اس کے بھیجے میں کتنی نسیں ہوگی. اس بھیجے میں ایک نس اگر خالی تب جائے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے, وہ پاگل ہو جاتا ہے, وہ معاشرے میں جینے کے قابل نہیں ہوتا. وہ کبھی ننگا رہتا ہے, کوئی پہنا ہے تو اتار کے پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. اس کی اہمیت سماج سے ختم ہو جاتی ہے. خالی ایک نس تب جائے تو آپ بھیجے کی اہمیت کا اندازہ لگا, جس کو ہم دماغ کہتے ہو. کیا ہم ہیں دماغ خراب ہو گیا, آدمی خالی غلط بات کرتے بولتے دماغ خراب ہو گئے, یعنی اس کا دماغ قابل قبول نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھیجا کتنی اہمیت کا متحمل ہے کہ اگر انسان کی ایک نس دب جائے تو وہ پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے.
عبادت کا بھیجا رسول اللہ فرماتے ہیں وہ دعا ہے، یعنی کہ تم نے سراپا جیسی تمہاری حیثیت ہے ویسی تم نے تو عبادت کر لی، اب اگر اسے مضبوط کرنا ہے تو دعا مانگا کرو، اللہ تمہاری عبادت بھی قبول کرے گا، اور عبادت میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ دعا کے صدقے میں اسے پوری فرما دے گا۔ دعا مقبول عبادت۔ اور پھر سنو، دعا سے اپنی امت کو اللہ کے رسول نے اتنا قریب کیا جو آج ہم نے سب کچھ بھلا دیا، سب کچھ۔ میں سینکڑوں مسلمانوں کی بات کر سکتا ہوں، سینکڑوں کی آج ہمارے معاشرے میں پنپ رہے، پل رہے، جو نماز کے بعد بھی دعا نہیں مانگتے ہے۔ ایک جماعت ہے جس کو جماعت اہل حدیث ہے، آپ تو پڑھتے نہیں، آپ کو موقع ملا موبائل میں تو فیس بک چالو کریں گے، ٹک ٹاک دیکھیں گے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، زیادہ تر لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ جو رات میں 2 بجے تک آٹوؤں میں، گلیوں میں، دکڑوں میں، کٹوں میں بیٹھ کر کے موبائل دیکھتے، کیا دیکھتے ہیں؟ علماء کا بیان سنتے، تقاریر سنتے، حدیث رسول سنتے، یہی تو کرتے۔ آپ کو تو پتا نہیں، ان کے بڑے بڑے مولویوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلمانوں میں دو بہت بڑی بدعت ہے، بہت بڑی دو بدعت ہے مسلمانوں میں، اور خاص کر کے سنیوں میں دو بڑی بدعت ہے۔ اس سے پوچھا گیا دو بڑی بدعت کیا ہے، تو کہتے ایک نماز کے بعد دعا کرنا، یہ بدعت ہے کہتے ہیں، اور جشن عید میلاد النبی منانا، یہ دو بدعت کا ذکر کیا۔ یقین نہیں آتا تو حیدرآباد کا مولوی ہے، اس کا بیان اٹھا کے سن لینا، اہل حدیث کا ہے۔ اس نے کہا نماز جو جماعت پڑھتے جماعت کے بعد دعا کرنا یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ نے جماعت کے بعد دعا نہیں کی، ان کا یہ کہنا ہے۔ صحابہ نے دعا نہیں کی، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں دعا عبادت کا مقصد ہے۔ ان کو یہ حدیثیں نہیں ملی، اس نے اس طرح سے بدعت کا فتویٰ لگا دیا کہ آج بہت سارے نوجوان اس سے متاثر ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا سنو، وہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ کو بھی کبھی ملاقات ہو تو بول سکتا ہے کہ ارے نماز ہی تو اصل دعا ہے۔ نماز جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب دعا ہی تو ہے۔ جب ہم نے اصل دعا کر دی تو پھر بعد میں تھوڑی دعا کی ضرورت کیوں؟ لوگوں کو کاروبار کرنے دو، دھندا کرنے دو، روزی روٹی کمانا بھی ضروری ہے۔ یہ سنی مولوی 15 منٹ 20 منٹ دعا میں ڈالتے ہیں، 15 منٹ میں وہ چار کہا کر سکتا ہے، 15 منٹ میں وہ 2 کسٹمر پکڑ سکتا ہے، 15 منٹ میں وہ 2 سامان بیچ سکتا ہے، 15 منٹ میں جا کر کے وہ کہیں جا کر کے اپنے لین دین کی بات کر سکتا ہے۔ یہ 15 منٹ جو یہ سنی مسلمان ڈال رہے ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دعاؤں کا معمول ختم کرو، یہ سنتیں پڑھنا بند کرو، یہ نوافل کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے نوافل نہیں پڑھے، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، اس طرح سے کر کے ہزاروں نوجوانوں کا ذہن خراب کر دیا، اور وہی نوجوان آج ہمارے معاشرے میں مساجدوں میں آتے تو ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں، مگر جو ہی دعا کا ٹائم ہوتا ہے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کو دعا کی اہمیت معلوم نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں دعا سے بہتر میری دکان کھولنا، وہ یہ سمجھتے ہیں دعا سے بہتر میرا کاروبار چالو کرنا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اس کا اثر صرف وہابی مسجدوں میں نہیں رہا، اہل حدیثوں کے مساجدوں میں نہیں رہا، اس کا اثر ہمارے سنی مسجدوں میں بھی پڑا۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو جو ہی جمعہ کی نماز کے بعد سلام پھیروں گا آپ دیکھ لینا پیچھے پلٹ کے، کیونکہ آپ کا منہ ادھر رہتا میرا ادھر رہتا، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ دعا سے پہلے اٹھ کے جاتے ہیں، اور وہ لوگ نہیں جاتے جن کی میت گھر میں پڑی ہو۔ چلو بات سمجھ میں آتی ہے بھائی، میت پڑی ہو گھر میں، ہاں تو یہ تھا کہ اگر میت بھی پڑی ہو تو آج مرحوم کے نام سے خصوصی دعا کرتا،
بیمار پڑا ہو تو ان کی شفا کے لیے ضروری سے ضروری دعا کرتا ہوں، مگر اسی بہانے سے یا غیر ضروری باتوں کے دعائیں چھوڑ کر کے مساجدوں سے نکل رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے اور کچھ مسلمانوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے نماز تو پڑھ لی ہے، دعا کہاں ضروری ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت امت کے لیے رو رو کے دعا کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت تنہائی میں دعا کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت مجلس میں دعا کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو جو ہے رات میں اٹھ کر کے جو ہے نماز بھی پڑھتے دیکھا اور امت کے حق میں دعا بھی کرتے دیکھا، تو محمد نے ایک مرتبہ عرض کر دیا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے شفیع المذنبین بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو راحت العاشقین بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو مراد المشتاقین بنا کر کے بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے سارے نبیوں کی سرداری عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو اتنے مراتب حاصل کی دیے ہیں، اس کے باوجود آپ اس طرح سے دعا کرتے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اپنے رب کو راضی نہ کروں؟ اگر میرا رب راضی دعا سے ہوتا ہے تو دعا کرتا ہوں، سجدے سے ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ اتنی سجدے اور اتنی دعاؤں کی حاجت کیوں ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں ارے میں کب اپنے لیے دعا کرتا ہوں، میں تو اپنے گنہگار امت کے لیے دعا کرتا ہوں، میں تو اپنے گنہگار امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ جو رسول امام معصومین ہو، جن کو دعا کی کوئی حاجت نہ ہو، وہ ہر وقت دعا کرے، اور یہ گنہگار، سیاہکار، خطاکار، بے ایمان، جھوٹے، دغا بازی کرنے والے، دھوکہ دینے والے، چوری، بے ایمانی، شراب نوشی، جوا بازی اور تمام گناہوں کے بازار کو گرم رکھنے والے اپنی دعائیں بھول جاتے۔ یہ کیسا مسلمان ہونے کا ثبوت ہے ہمارے لیے؟ ذرا کبھی غور کیے ہیں آپ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو دعاؤں سے اتنا جوڑا، ارشاد فرمایا کہ جب تم آپس میں ملاقات کرو تو السلام علیکم کہا کرو۔ یا رسول اللہ السلام علیکم کیوں؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اسی لیے کہ السلام علیکم یہ سلامتی کی دعا ہے، اور جس کو سلام کیا جائے وہ وعلیکم السلام کہے، یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے، سامنے والا کہے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ ملاقات کرو تو آپس میں دعا کیا کرو۔ اے مسلمان جب تم کھانا کھاؤ تو کھانے سے پہلے دعا کیا کرو، جب کھانا کھا لو تو کھانے کے بعد دعا کیا کرو۔ اے مسلمان جب تم سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو سونے سے پہلے دعا کیا کرو، جب سو کر کے اٹھو تو پھر دعا کیا کرو۔ اے مسلمان جب تم مسجد میں داخل ہو تو پھر دعا پڑھا کرو، جب مسجد سے نکلو تو پھر دعا پڑھا کرو۔ اے مسلمان جب تم جو ہے بیت الخلا میں جاؤ تو دعا پڑھ کے جایا کرو، بیت الخلا سے نکلو تو دعا پڑھ کے نکلا کرو۔ اور مسلمان جب تم اپنی بیوی سے ملاقات کرو تو پھر دعا پڑھا کرو۔ اللہ جب تمہیں دولت دے تو پھر دعا کیا کرو، جب نعمت دے تو پھر دعا کیا کرو، جب عبادت مکمل ہو جائے تو دعا کیا کرو۔ گویا رسول اللہ نے اپنی امت کو دعاؤں سے قریب تر بنا دیا ہے، اور یہ آوارہ امت آج اس طرح آوارگی میں مبتلا ہو گئی ہے تو عبادت بعض وقت تو کرتے ہیں، زیادہ تر تو کرتے نہیں، زیادہ تر تو آتے نہیں، اور جو کبھی موقع ملتا ہے تو صرف نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ان کی دعاؤں کے لیے ہاتھیں نہیں اٹھا کرتے، چاہے نکاح کی مجلس ہو، چاہے فاتحہ کی مجلس ہو، چاہے زیارت کی مجلس ہو، اگر دعا کرتے ہیں مولانا تو کبھی ان کے منہ سے آمین نکلتا بھی ہے اور کبھی نکلتا بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں دعاؤں کے جو ہے خزانے پہ خزانے عطا فرمائے اور فرمایا اے میرے غلاموں تم جب ہر لمحہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کرو گے، اور اگر کوئی لمحہ ایسا آ گیا رب نے قبول فرما لیا، تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، اللہ تمہاری آخرت بھی آباد فرما دے گا۔ مگر آج اصل بات کیا ہے، اس کی اہمیت ہم کو معلوم نہیں نا۔ مثال کے طور پہ جب ہم کھانے سے پہلے دعا کریں، اب گھر میں لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مجھے تو پتا نہیں، کیونکہ مجھے کسی نے تو گھر پہ بلایا نہیں کہ بیٹا کے دیکھتا کہ تم ہے
دعا کرتا ہے نہیں کرتا ہے. دعوتوں میں ملاقات ہوتی جاتے ہیں شادی ہو جاتے ہیں. اب کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے کھانا کھانے سے پہلے. اب کتنے مسلمانوں کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا معلوم ہو. بسم اللہ بول کے بہت سارے لوگ شروع کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کو دعا ارے چکن اللہ چکن پہ لگتے ہیں. ان کا تو دماغ وہی خراب ہو جاتا. دعا کا خیال رکھ. ہاں میں بولتا ہوں مولانا بولتے مولانا ہمارے کھانے پہ بہت بات کرتے ہیں. ارے بھائی کھانا ہی تو اصل ہے. ہاں مصطفیٰ علیہ رحمت نے کیا فرمایا؟ لقمہ اگر تمہارا پاکیزہ ہے تو تمہارا ہر سجدہ قبول ہے. جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان کھان پہ بیٹھو تو پہلے ہاتھ دھویا کرو. یہ تمہارے نبی کی سنت. اور ہاتھ دھونے سے بھی پہلے بسم اللہ پڑھا کرو. اور اس کے بعد کھانے کا لقمہ لینے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہا کرو. بہت سارے لوگ تو کہتے نہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو پھر بسم اللہ کہتے. اور کچھ لوگوں نے خالی بس کی آواز سنائی تھی کہ آگے سنائی تھی. بس بولتا ہے, آگے کیا بولتا نہیں بولتا. بسم اللہ وعلی برکت اللہ, یعنی جب آپ کے سامنے دسترخوان ہو, دسترخوان پہ کھانا لگ چکا ہو, چن چکا ہو, تو آپ بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہے, یعنی کہے کہ اللہ کے نام سے شروع اور جو برکت نازل کرنے والا ہے. اس لیے مصطفیٰ علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم بسم اللہ سے کھانا شروع کرتے ہو اللہ اس میں برکت نازل فرماتا ہے. اور جب اتنی برکتیں دیتا ہے کہ ایک کا کھانا دو کو کافی ہوتا ہے, دو کا کھانا تین کو کافی ہوتا ہے, تین کا کھانا چار کو کافی ہوتا ہے, چار کا کھانا پانچ کو کافی ہوتا ہے. اللہ حضرت خیال ایسے بڑھاتے چلے جاؤ, یعنی کہ جب تمہیں کبھی کم لگے تبھی نہیں بلکہ ہمیشہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہا کرو. کھانا تمہارا, دسترخوان تمہارا, بریانی تمہاری, تحری تمہاری, سب کچھ تم نے بنایا ہے, مگر جب اللہ کا نام لوگے اللہ برکت عطا فرما دے گا. اسی لیے نبی فرماتے ہیں دسترخوان پہ بسم اللہ یہ دعا ہے, کھانے کی دعا. اور جب کھا لو کھاتے وقت بھی دعا ہے. ہم تو سمجھتے خالی نماز کے بعد دعا ہے. کھانا کھاتے کھاتے بھی دعا پڑھنے کا حکم ہے. فرماتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ جو کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ اٹھایا, منہ میں ڈالا, نگل دیا, اور اس کے بعد کہا یا واجد, سبحان اللہ. کیا کہا؟ یا واجد. اللہ اس کھانے کو نور بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کھانے کو نور بنا دیتا ہے. وہ پھر پیٹ میں بگاڑ پیدا نہیں کرتا بلکہ اس سے خدا کی عبادت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اور جب کھانا کھا لو تو پھر ہاتھ دھونے سے پہلے اللہم اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کہا کر. اے اللہ تو نے ہم کو کھانا عطا فرمایا, اے اللہ تو نے ہم کو پینے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم کو مسلمانوں میں پیدا فرمایا. ہم کو مسلمانوں میں بنا کے رکھا. جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کھانے میں بھی برکت عطا فرماتا ہے, اور پھر اس کھانے کے بعد جب وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے, اس کے ایمان میں مضبوطی عطا فرماتا ہے, اور پھر اس کھانے کے صدقے میں اللہ اس کو اور بہتر کھانا عطا فرماتا ہے. ہمارے پاس دعا ہے. کتنے لوگ کھانا کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں, اور پھر جب دعوت میں کھا لو تو اس کی الگ دعا ہے. ایسا نہیں, دعوت کسی کے گھر آپ کھا رہے ہیں, کسی کے گھر میں کھائیں, آپ شادی خانہ میں کھائیں, اس کی الگ دعا ہے. اللہم اطعمنا اطعمنی وسقنا سقانی. اس کا مطلب ہے یا اللہ ہم کو جس نے کھلایا تو اس کو کھلا, سبحان اللہ. ہم کو جس نے پلایا تو اس کو پلا. اس دعا کا مطلب ہے. کتنے لوگ ہیں وہ, کتنے لوگ پتہ ہی نہیں, جس کو پتہ بھی ہے تو زیادہ تر تو لوگ کھا کے نکلتا ہے, سال ایک بیکار لیتا ہے, بولتا سال کی جگہ بہت زیادہ کرتا ہے.
ایسی بات کرتے دعا کا کچھ خیال نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم کو کس نے کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے ہم کو پلایا تو اس کو پلا۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو صرف کسی کو ہی نہیں عطا کرتا، اللہ دعا کرنے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہم نے سوچا بھی اس بارے میں، کبھی ہم نے غور بھی کیا ہے؟ آج دعا کی اہمیت ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی۔ بیت الخلا میں جاتے ہیں، حضور نے فرمایا دعا کیا بیت الخلا میں جاتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر نقصان دینے والا شیطان سے، ضرر پہنچانے والی چیزوں سے۔ بیت الخلا میں تم جانے سے پہلے یہ دعا کیا کرو۔ آخر وہاں یہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں اسی لیے کہ تم وہاں ناپاک ہونے والا، تم وہاں برہنہ ہونے والے۔ ایک تو برہنگی ہوتی ہے، دوسرا پیشاب اور ضرورت کے بعد انسان ناپاک ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں، ایسی حالت میں خبیث کے، شیطان کے، جنوں کے حملے ہو سکتے ہیں۔ اگر تم ایسی دعا پڑھ کر کے بیت الخلا میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گا۔ اگر کوئی شیطان، کوئی خبیث، کوئی جن تیرے قریب آنا چاہے گا تو اللہ اپنے جلال تم سے دور فرما دے گا اور تمہیں امن سکون کے ساتھ تمہاری ضرورت پوری کرنے دے گا۔ اور جب تم ضرورت پوری کر لو اور باہر نکلو تو پھر دعا کرو الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، اے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے اذیت والی چیز ہم سے دور کر دیا اور ہمیں عافیت عطا فرمایا۔ یہ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کی دعا۔ ایک حدیث میں غفرانہ کا بھی آیا ہے کہ آپ غفرانہ کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے اللہم الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا، اے اللہ تو نے ہم سے دور کر دیا اذیت والی چیز کو۔ یہ جو ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے نا، یہ بڑی تکلیف دیتا ہے جب یہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، یہ چیز بے چین ہوتا ہے آدمی۔ کتنے لوگ تو یہاں سے ان کو جانا ہوتا ہے آسرا کالونی، تو یہاں گاڑی روک کر کے میرے پاس آ جاتا ہے، فلاں ذرا چابی دے دیجیے ذرا ضرور بیت الخلا کی، کیونکہ وہ اب آسرا کالونی بھی جانے کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب پھر وہ باہر ہونا چاہتی ہے تو پھر کسی کی نہیں سنتی۔ اور بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا جب پیٹ میں کروڑ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو وہ رفع حاجت کی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ بچہ اگر چلا گیا اندر تو باپ پریشان ہوتا ہے، باہر آواز لگاتا بیٹا جلدی نکل۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اذیت والی چیز بے چین کر رکھی ہے، پریشان کر رکھی ہے۔ اسی لیے جب تم جاؤ تو دعا کر کے جاؤ، جب تم نکلو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تم اپنی التجا پیش کرو کہ اللہ نے تمہیں اذیت والی چیز سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ ہم کو دعا عطا فرمائی ہے۔ مسجد میں داخل ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب مسجد سے باہر جاؤ اللہم انی اسألک، اے اللہ وہ بے فضلک، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ وضو بناؤ تو وضو کی دعا مانگو، وضو کرتے کرتے دعا مانگو، وضو کے بعد دعا مانگو، مسجد میں داخل ہونے کے بعد دعا مانگو، اور پھر مسجد نماز پڑھو تو دعا مانگو، نماز کے بعد دعا مانگو۔ اس طرح ہر موقع پہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو دعاؤں سے قریب تر کر دیا اور بتایا میرے غلاموں، میرے کلمہ پڑھنے والوں، تم اس طرح سے دعائیں مانگتے رہا کرو گے، اللہ تمہیں برکتیں بھی عطا فرماتا رہے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرماتا رہے گا۔ ہم سلام کی بات مصافحہ کرتے ہیں نا، ہاتھ ملاتے ہیں۔ آج کل تو لوگوں نے نیا اسٹائل نکالا ہے، ایک ہاتھ سے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے مسلمانوں، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا انگریزوں کا، جس کو ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں کچھ خاص طبقہ کے مسلمانوں نے اپنے لیے لازم کر دیا ہے۔
اور وہ اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے، بولتا حدیث میں ہے ہی نہیں دونوں ہاتھ ملانے کا. صاحب بول دیتا ہے بھائی خالی ہاتھ ملانے کا کہتے ہیں، اسی طرح تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ایک ایک ہاتھ ملانے کا بس. اور لوگوں نے اس پر عمل، کیونکہ شیطانی بدھی پر زیادہ عمل ہوتا ہے، لوگوں نے اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا. بڈھے بڈھے کو دیکھ رہا ہوں، پڑھے لکھوں کو دیکھ رہا ہوں، پڑھے لکھوں کو دیکھ رہا ہوں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں وہ ایک ہاتھ بڑھا کے وہ ایک ہاتھ. شادیوں میں چلے جائیے، آپ اسٹیجوں میں چلے جائیے، نوشا سے ملاقات کرتے، نوشا کے ابا سے ملاقات کرتے ولیمہ میں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جلسوں میں چلے جائیے، عید کے دن دیکھ لیجیے اس کا ایک ہاتھ، اس کا ایک ہاتھ. جبکہ حدیث میں ثابت ہے کہ دونوں ہاتھ ملانا چاہیے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے. ہاتھ نہیں ہے، ہاتھوں ہے. میرے دو ہاتھ، آپ کے دو ہاتھ، یہ ہاتھوں ہو گئے. تو مصافحہ کرنے سے، مصافحہ سے ہاتھ چھڑانے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت کروا دیتا ہے. اور جب مصافحہ کرو تو بھی دعا پڑھو. یہ رسول اللہ نے فرمایا دعا پڑھو. یہ تو ہمارے علماء نے اپنے تعبیر نکالی ہے کہ جس کو دعا یاد نہیں ہے وہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل محمد. درود شریف پڑھو. اس لیے زیادہ تر لوگ آج میں درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں جس کو دعا یاد نہیں ہے. ورنہ دعا یاد ہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، میری بھی مغفرت فرمائے. اتنی بڑی تعلیم دی ہے اللہ کے رسول نے دعا کے حوالے سے. آج امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان زندگی کے تمام اصولوں اور ضابطوں کو ایک دم فراموش کر بھول چکی ہے. انہیں خبر بھی نہیں ہے، پتا بھی نہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کو عربی میں دعائیں نہیں آتی ہے تو کم سے کم آپ اپنی بھاشا میں بول دیا. خالی نماز کے لیے شرط ہے اور قرآن کے لیے شرط ہے، عربی میں ہی پڑھنا ہے. باقی دعائیں آپ جو ہے اپنی بھاشا میں بھی بول. ہمارا اگر ایسا ہے تو ہر بھاشا سمجھتا ہے. ہم اس خدا کو نہیں مانتے ہیں جس کو گھنٹی بجانے کے بعد جگا رہا ہوتا ہے. ہر زبان اللہ پاک نے عطا فرمایا. اللہ ہر زبان کو جانتا سمجھتا، اس کے علم میں سب کچھ ہے. تو کم سے کم اپنی زندگی کے اصول اور ضابطوں میں تبدیلی کی، اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات زندگی میں بھی دعاؤں کو داخل کی. گھر میں داخل ہونے کی دعا میں نے پچھلے 2 جمعہ پہلے آپ کو بتایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد آپ جو ہے اللہ شریف پڑھیے، اس کے بعد ایک مرتبہ نبی پر درود پڑھیے. اللہ گھر میں رحمت نازل فرمائے گا، برکت نازل فرمائے گا. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں بازار کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیدھا قدم باہر رکھو اور اس کے بعد جو ہے دعا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ. یہ اللہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں اور تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں. جب ایسی دعا کر کے نکلو گے تو اللہ تمہیں مایوس اپنے گھر واپس نہیں کرے گا، ضرور تمہیں بازار میں کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا. جب ایسی دعا، ارے اسلام میں تو جوتا پہننے کی دعا، جوتا اتارنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، پانی پینے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، مصافحہ کرنے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، ہر چیز کی دعا بتا کر کے آپ کو پاکیزہ زندگی گزارنے کا مصطفیٰ جان رحمت نے طریقہ عطا فرمایا ہے. مسلمانوں صرف ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. جس دن ہم جان گئے پھر ہماری زندگی آواروں کی طرح نہیں، مصطفیٰ کے وفاداروں کی طرح گزرنے لگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو اللہ ہم کو آپ کو سب کو جو ہے میری ان گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچا پکا مومن مسلمان بنا کر رکھے، حالت اسلام میں زندہ رکھے، حالت ایمان میں موت نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جن کی سنت باقی انہوں نے بتا کر